معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل بازبک.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 62ویں نشست میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل بازبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے جن پاک بندوں کو اپنے احکامات پہنچانے کے لیے بھیجا، ان کو نبی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان میں سے کچھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدسہ کے اندر موجود ہے۔ انہی میں سے ایک نبی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ آئیے ناظرین، مختصر حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعے پر قرآن کی روشنی میں تبصرہ کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، ولادت کی بشارت۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنسنے لگی تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ ناظرین گرامی، پورا واقعہ اس طرح ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے جو فرشتے آئے وہ انسانی شکل میں آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے انسانی شکل میں نازل ہوئے، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مہمان خیال کر کے آنن فانن میں ان کے لیے کھانا پیش کیا۔ چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے اور خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا کہ وہ عام انسان ہیں، عام مہمان ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام گھبرائے اور آپ کو ڈر پیدا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیے مت، ہم فرشتے ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ناظرین گرامی، چونکہ فرشتوں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ کھانے پینے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کھانا نہیں کھایا، جس کی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوف پیدا ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا۔ لیکن فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی کہ گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، جو آپ کی دوسری بیوی ہیں، آپ علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، جن سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ان فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام جو پاس میں کھڑی تھی اور ہنسنے لگی، تو فرشتوں نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام متعجب ہوئی، ان کو تعجب ہوا، وہ حیرت زدہ ہوئی۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ آلد وانا عجوز، کہ میرے بچہ پیدا ہوگا اور میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت سارہ علیہ السلام نے فرشتوں سے یہ تعجب خیز بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ فرشتوں کی اس بات پر جب سارہ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اور جب انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ کیا مجھے بچہ پیدا ہوگا اور میں ضعیف ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں،
اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں بچہ پیدا ہوگا اور ہمیں بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ کیا تم اللہ کی رحمت پر متعجب ہو، حیرت زدہ ہو؟ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس عمر میں بھی تمہیں بچہ دے سکتا ہے، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی، چونکہ اس وقت تک حضرت سارہ علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت سارہ علیہ السلام کو خوشخبری دینے کی وجہ یہ تھی کہ عورت کو زیادہ خوشی ہوتی ہے بمقابلے مرد کے، اس لیے حضرت سارہ علیہ السلام کو بچے کی خوشخبری دی گئی۔ لیکن جب حضرت سارہ علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا، فبشرناہ باسحاق، جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی، اور صرف ایک ہی بشارت نہیں دی بلکہ ایک دوسری خوشخبری حضرت سارہ علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے یہ دی گئی کہ وَمِن وراء اسحاق یعقوب، یعنی اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی بشارت دی گئی کہ جو ان کے پوتے ہیں، یعنی حضرت سارہ علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے ایک لڑکا پیدا ہوگا اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی جو آپ کا پوتا ہوگا، اس وقت تک آپ کی عمر آپ رہیں گی، یعنی آپ اپنی آنکھوں سے اپنے پوتے کو بھی دیکھیں گی۔ ناظرین گرامی، حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے منصب پر فائز کیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں یہ پورا سلسلہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اور بھی بے شمار انبیاء علیہ السلام اسی نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں اللہ رب العزت نے پیدا کی۔ تو یہ بشارت حضرت سارہ علیہ السلام کو دی گئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی کہ اسحاق ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی، تو یہ سب نبی ہوئے، حضرت اسحاق بھی نبی اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیٹے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کی نسل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ اس نسل میں اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول کو ہی نبی بنایا، جو کہ خاتم الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، جو آخری نبی ہیں۔ ناظرین گرامی، جب حضرت سارہ علیہ السلام نے فرشتوں کی خوشخبری دینے کے بعد تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، ہے کیا میرا بچہ پیدا ہوگا اور میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر یہ بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، بے شک یہ تو عجیب معاملہ ہے، یہ تو عجیب بات ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمتیں اور تم پر اس کی برکتیں ہیں۔ ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ جب کوئی اس عمر میں، جب کہ کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو اور اس عمر میں اس کو بچے کی خوشخبری دی جا رہی ہو، تو اس کا تعجب کرنا یقینی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت سارہ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اور انہوں نے اس تعجب کا اظہار بھی کیا کہ کیا مجھے اس عمر میں، جبکہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، تو اس عمر میں مجھے بچہ پیدا ہوگا؟ لیکن چونکہ یہ اللہ کا معاملہ تھا اور فرشتوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ تمہیں اللہ کی قدرت پر تعجب ہے، چونکہ یہ اللہ کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ وہ اللہ رب العزت جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، کیا وہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں تمہیں بچہ دے؟ ناظرین گرامی، یقیناً اللہ رب العزت نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत यूसुफ को अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। तो ये हज़रत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा नेमत है कि वो जिसे चाहता है चुन लेता है अपनी नबूवत और अपने मनसब के लिए। नाज़रीन गिरामी, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर शाम में अल्लाह का एक घर बनाया, जैसा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दोनों ने मिलकर जो घर बनाया, जिसको हम बैतुल्लाह के नाम से जानते हैं, जो हमारा इस वक्त किबला है, मौजूदा किबला है। इससे पहले जो हमारा किबला था वो मस्जिद अक्सा था, वो फ़िलिस्तीन के अंदर मौजूद वो मस्जिद अक्सा थी, जो तकरीबन 16-17 महीने तक मदीना मुनव्वरा के अंदर भी हमारा किबला रही। बैतुल्लाह शरीफ से पहले वही मस्जिद अक्सा हमारी किबला थी। नाज़रीन ग्रामी, जिसको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिलकर शाम के अंदर अल्लाह का जो घर बनाया, जिसको हम मस्जिद अक्सा के नाम से जानते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जिसके मुताल्लिक आजकल हम खबरें यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर और सोशल मीडिया पर जिसकी खबरें हम पढ़ते रहते हैं कि वही मस्जिद अक्सा है, जिसको हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद अक्सा जिसको आज यहूदी हथियाना चाहते हैं, और जिसके लिए आज फ़िलिस्तीन के मुजाहिदीन, फ़िलिस्तीन के वो लोग जो ईमान वाले हैं, और सच में यकीनन वो ईमान वाले लोग हैं, जो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं उस मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके फ़र्जंद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने मिलकर एक अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था। हम सब मिलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की हिफाजत फरमाए, और मुजाहिदीन जो वहाँ इज़राइल से मुकाबला कर रहे हैं, उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ताकत में इजाफा फरमाए और उनके हौसलों को बुलंद फरमाए, और मस्जिद अक्सा को यहूदियों से और ज़ालिमों से मस्जिद अक्सा को आज़ाद करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मस्जिद अक्सा से वालिहाना मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।